سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، کل ان کانا آباؤکم، اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ، آبا باپ لیکن طبعاً مائیں بھی شامل ہیں، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اور ان کے اندر بیٹیاں بھی شامل، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں بھی بھائیوں میں شامل، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا کمائی کا مال، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ مال تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 چیزیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہے اور فطری طور پہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ اس آیت کریمہ میں گنوا دی گئی۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ بنگلے، یہ 8 چیزیں گنوا کر کہا کہ یہ تمہیں اگر اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان 8 چیزوں کی محبت کی نفی بھی نہیں کی، چونکہ ان چیزوں سے جو انسان کا تعلق ہے وہ فطری ہے، اور فطرت اللہ کی تخلیق کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو کچلنے کا حکم نہیں دیا۔ ماں باپ سے جو پیار ہے یہ ایک فطرت ہے، ہر بیٹا کرتا ہے، نفی نہیں کی کہ تم ان سے پیار نہ کرو، بلکہ شریعت نے تو ترغیب دی ہے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے اللہ اسے مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، تو آقا کریم نے اس کو بھی وہی بشارت دی، بندے دیکھتے تھک جاتے ہیں، اللہ ثواب دیتا تو نہیں تھکتا۔ تو والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ مبرور حج کا ثواب ہوتا ہے، اور انسان کو اس پہ اجر دیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت کو ترجیحی بنیادوں پہ بیان فرمایا گیا۔ جب ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آقا کریم نے اس کو سوالن ارشاد فرمایا، احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، تو اس وقت ان کی خدمت ہی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے، شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ ماں باپ کو بیٹوں کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغی چلے پہ جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا پیر کے دربار پہ جا کے جھاڑو پھیر رہا ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ کہا احی والداک، قال نعم، قال ففیہما فجاہد، کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کی ملازمت ضروری ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر انسان والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت چھوڑ کر شرف صحابیت سے ممتاز ہونے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود حضور کا پیار ملاحظہ ہو کہ آپ اپنی قبا کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ اتنا ہی آپ سے پیار کرنے والا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، اور وہ یمن سے نہیں آ رہا، یمن تو اتنا دور بھی نہیں۔ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور پھر بلکہ صحابہ کو فرمایا اویس بن عامر کو ملنا، اس کی نشانیاں بیان کی، اور فرمایا جب اس سے ملاقات کرو تو میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ یعنی دوسروں کے لیے اس بات کو عملی طور پہ سامنے رکھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور کا سلام بھی پیش کیا تو ویسے کرنی تڑپ اٹھے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے لب کھلے تھے اور کیسے اویس کا لفظ لبوں پہ آیا تھا؟ تو کہا اتنا جو تجھے پیار ہے تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آیا، حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے وہاں رہتے تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے جو ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت میں ڈوب گئے۔ فرمایا مجھے پوچھو جو زیارت کے لیے نہیں گیا، کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو جو ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے ثابت یہ ہو رہا ہے وہ حضوری رسول میں رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ماں باپ کا پیار سکھایا ہے، فطرت ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، گھر میں آنگن میں پھولوں کی طرح بچے کھیل رہے ہوں اور شام جب بندہ گھر پلٹتا ہے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشی کا آنا فطری بات ہے۔ اولاد سے پیار یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سینے میں رکھ دیا۔ ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کے امٹتے ہوئے وہ جذبات رکھے کہ دنیا پر اس قدر محبت اور پیار جتنا ماں کو اولاد کے ساتھ ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ فطرت ہے اور اسلام فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرتا، تو نفی نہیں کی گئی اس کی، بلکہ آقا کریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ چوما۔ ایک عربی کھڑا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا تو عرض کی حضور اپنی اولاد کا اس طرح آپ منہ بھی چوم لیتے ہیں؟ تو آقا کریم نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہو تو میں کیا کروں۔ تو والدین کا اولاد کے ساتھ پیار یہ فطری ہے اور اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جانا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ اولاد کو آداب دین سکھائے جائیں، ان کو بتایا جائے بیٹا نماز اس طرح پڑھنی ہے، کوئی آئے تو سلام یوں کرنا ہے، مہمان کے ساتھ یوں حسن سلوک کرنا ہے، یہ چیزیں ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے تربیت اولاد۔ تو شریعت نے والدین کے لیے اولاد کی محبت کی نفی نہیں کی۔ وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی اور بہنیں، تو بھائی بہنوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک فطری ہے۔ ایک چار دیواری اور ایک چھت تلے انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہوتے ہیں، ایک باپ کی شفقتیں ان کو میسر رہی ہوتی ہیں، ایک چولہے پہ بیٹھ کے چپاتیاں کھاتے رہے اور آپس میں محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ تو جو ان کا پیار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اگر آلائشیں پیدا نہ ہو تو اس سے بڑا اور رشتہ دوستی کا اور محبت کا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے دور میں کہ یہ جو شریکہ برادری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ یہ شریک کا حالانکہ مفہوم یہ نہیں تھا جو ہم نے بنا لی ہے، شریک شرکت سے نکلا ہے، اور شریک کا معنی ہے جو وراثت میں شریک ہے، جو دکھوں غموں اور پریشانیوں میں شریک ہے، جو ہر معاملہ زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، ان کو شریک کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے شرکت کا مفہوم یہ بنا لیا ہے جو دوسرے پہ طاق رکھیں، دوسرے پہ نظر رکھیں اور اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، شہرت سے جلیں، اس کو شریک کہتے ہیں۔ ہم سکی بیٹی کی شادی رچائیں تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر کھانا کم پڑ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، بارات بے تحاشا آ گئی
تو اگر کھانا کم پڑ گیا تو شریکوں کی نظر پڑ گئی تو یہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے اور اس بات کا تمسخر اڑائیں گے، تذلیل کریں گے۔ بندہ اپنے دوستوں سے نہیں ڈر رہا ہوتا، ان قریبی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے تو پردہ ڈالنا تھا، یہ خود بھوکے رہ لیتے لیکن عزت کی پاسبانی کرتے، لیکن یہی تنقید میں ہے اور بندہ ان سے ڈرتا ہے۔ تو جو شریکہ برادری کا ہم نے مفہوم بنا لیا ہے یہ ہمارا خود ساختہ ہے اور یہ دور نبوی سے دوری کے سبب سے ہے، ورنہ جس قدر پیار والے یہ رشتے ہیں، جس قدر الفت اور جس قدر قربت کے یہ رشتے ہیں، دکھوں دردوں غموں میں یہ شریک ہیں اور یہ معاملات کے اندر قریب ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک پیار ہے اور یہ پیار فطری ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ہم دونوں بھائی اور اکٹھے ہیں، یہ کمائی نہیں کرتا اور کمائی میں کرتا ہوں۔ تو اس نے اس انداز کے ساتھ اپنے بھائی کی سستی پر اور اپنے کمانے پر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ اب آقا کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے سے رزق مل رہا ہو۔ تو اب دیکھیے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی باتیں ہیں، اور انسان جب اس انداز سے سوچنے لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سوچنے کے زاویے ہی اور ہو گئے ہیں۔ بڑا بھائی ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، اور جب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، لو اس کے تو اتنے بچے ہیں اور سارے ہمارے اخراجات اکٹھے ہیں اور ہم کماتے ہیں برابر کا، اور اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں لہذا اخراجات اس کے زیادہ ہیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ الگ لوگ ہوتے آئے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا اور نہ شریعت نے اس کی نفی کی ہے، لیکن ایسی چھوٹی سوچیں یہ کم از کم ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ تو بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں۔ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے حضور پکارتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کثرت سے تذکرہ کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے۔ تو فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب آخری وقت حضور سے چادر مانگی تو آقا کریم نے پوچھا کہ خدیجہ بتاؤ تو صحیح چادر کیا کرنی؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرا وقت آخر ہے اور میری آرزو ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب بیوی سے بڑھ کر خامد کو کون جاننے والا ہوتا ہے؟ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج کی، میرے خامد کی اگر چادر مجھ کو مل جائے تو میری نجات کے لیے یہ چادر ہی کافی ہے۔ یہ حضور کی عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب حضور علیہ السلام جواباً کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والے کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال تو لائیں کہ آقا کریم نے بیوی کو جس عزت کی مسند پہ بٹھایا اور کہا لو اردت جلدی لا آتیتک، تو یہ حضور کا ہی کمال ہے۔ تو اسلام نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، بلکہ نکاح سے قبل ترغیب دی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تم کو بھا جائے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی ترغیب نکاح میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ تمہاری محبت کا رشتہ مستحکم رہے۔ تو یہ شریعت نے ترغیب دی، محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، نفی نہیں کی۔ تو یہ کہ پیار ہے، تو اس پیار کو فطری طور پہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے اسلام نے اس کو تقویت دی ہے، نفی نہیں دی، گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو اچھی ہوگی، تم اس ناگوار کو نہ دیکھو، اس اچھی عادت کو دیکھو۔ تو جب انسان اس طرح سوچنے لگ جائے گا تو پھر گھر ٹوٹنے نہیں پائیں گے بلکہ گھر جڑے رہیں گے۔ تو اسلام نے ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا آپس میں پیار رہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے، خاندان، جو برادریاں ہیں،
برادریوں کی اسلام نے نفی نہیں کی، بلکہ یہ تعارف اور پہچان کے لیے مختلف برادری ہیں، لیکن تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی بنیادی طور پہ نفی کی ہے۔ کسی غریب، امیر، گورے، کالے اور دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ برادریاں تفاخر کا باعث نہیں ہیں، بلکہ یہ پہچان کے لیے، عرفان کے لیے۔ شریعت نے مساوات کا درس دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور نبوت کا نور گھر گھر پہنچا تو حضرت اسود، اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اسود کہتے عربی میں کالے کو، سخت کالے رنگ کے تھے، اور کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غلام دوسرے کالے رنگ کے، انتہائی جو ہے وہ رنگت میں سیاہی، عرب میں سب سے کالے رنگ کے یہ شخص تھے۔ عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تمہیں ملے گا۔ جو حقوق و فرائض ان کے ہوں گے وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، اور اگر جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر اتفاق سے تو پہلے آ جائے اور بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تجھے اگلی صف سے اٹھا کر پچھلی صف میں کر دیں کہ تو کالا ہے، تو غلام ہے، تیری رنگت میں سفیدی نہیں ہے، تو سرخ رنگ کا مالک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے۔ تو برادریاں، قبیلے، ان سے انسان کا تعلق ہے، لیکن تفاخر کے طور پہ نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہیں۔ تو ان سے جو انسان کی رغبت ہے، اپنی برادری سے جو انسان کی اپنائیت ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، یہ ایک فطری بات ہے، انسان رجحان رکھتا ہے۔ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی کے مال، شریعت نے اس کی بھی نفی نہیں کی کہ تم مال نہ کماؤ۔ یہ بعض شخصیات یا تنظیمات یا مختلف فکر و فلسفہ دینے والے اس بات کی بڑے زور سے نفی کرتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اس انداز سے نفی نہیں ہے۔ کسی ملک کی یا فرد کی یا قوم کی اگر معیشت ہی نہیں ہے تو وہ قوم کس طرح ترقی کی راہیں حاصل کر سکتی ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف اس کی معیشت کو استحکام ہے۔ جب کسی قوم کی معیشت درست ہوگی اور مستحکم ہوگی تو وہ قوم آگے بڑھ جائے گی، اور اس دور کا سب سے بڑا بمپ معیشت ہے۔ اگر کسی قوم کی معیشت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ٹیلنٹ جتنا مرضی موجود ہے، جتنے مرضی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، اس قوم کو کبھی بھی رہنما نہیں مانا جاتا۔ تو معاش ہر دور کے اندر عزتوں کا سبب رہا ہے۔ معاش کی وجہ سے کسی کو معزز جاننا، اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن ہر دور میں تقریباً رہا یہی ہے کہ جس کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے اس کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور وہی قیادت کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے معاش پہ قبضہ ہونا اور معیشت کا مستحکم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ شاید میں نے کسی درس میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی، جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے۔ حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں، تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں۔ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی، لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں؟ فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانگتا ہے، یہ نہیں یہاں دب کے ہی رہیں، امریکہ کے تھلے لگ کے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔
غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر مال کی نفی کی جائے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ اگر مال کی نفی کر دی جائے تو حج پر جو استطاعت کی شرط ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے یہ ذہن دینا قوم کو، یہ سوچ دینی کہ جو ہے وہ مومن کا کیا تعلق مال سے، تجارت سے، کاروبار سے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور بطور حوالہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا جاسوس مسٹر ہیمفر، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی یادداشتیں اب مرتب ہو کے چھپ کے آ گئی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو اس جاسوس نے اس پر محنت کی اور اس کے لیے اس نے بڑا ورک کیا، اور اس حکومت کو توڑنے کے لیے اقبال بھی چیخا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ جو مسٹر ہیمفر تھا جس نے کام کیا برطانوی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوس کے طور پہ یہاں عرب میں، تو اس نے بیان کیا اپنی یادداشتوں کے اندر کہ مجھے 15-16 پوائنٹس پہ کام کرنے کا کہا گیا اور اس پہ میں نے کام کیا۔ ان میں سے 2 چیزیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تمہارا کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں ہے، تم اللہ والے لوگ ہو، تسبیح پکڑو اور کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ چیز راسخ کرنی تاکہ قوم کا زیادہ حصہ اس سمت آ جائے اور قوم مفلوج ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ذہن دینا کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور سیاست کو دین سے الگ کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، جو قائدین ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور قوم سیاست سے الگ تھلگ ہو جائے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہے کہ جو مذہبی حمیت اور غیرت نہیں رکھتی، تو نتیجتاً ان سے حکومت چھیننا اور ان کے اوپر جو یلغار ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان 16-17 کاموں میں سے 2 کام یہ سونپے گئے تھے، اور اس نے پوری شدت اور پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ذہن دیا جائے کہ تمہارا تجارت سے کیا غرض، کاروبار سے کیا غرض، اور تمہارا سیاست سے کیا غرض، تم سیاسی نہیں ہوتے ہو۔ آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ مسلمان قدم قدم پہ سیاسی ہے، وہ سوچتا ہے عالم اسلام کے فروغ کے لیے، عالم اسلام کی بقا کے لیے، عالم اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ لگا رہتا ہے، اور وہ دھڑکا ہی انسان کو منصوبہ بندی کرنے کا ذہن دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کاروباری طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اپنا گھر، اپنی 4 دیواری، یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو 3 چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اور اگر کسی کو یہ 3 چیزیں نہ ملیں تو یہ اس کی بدبختی سے ہے۔ تو اچھا گھر یہ انسان کی آرزو ہے، تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں، جب مالک مکان کہتا 8 دن کے اندر اندر گھر فارغ کرو، اور جوان بچیاں اب کدھر جائے، آگے مکان مل نہیں رہا،
یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے تو اسلام نے نفی نہیں کی. ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، احساس لوگوں کو دینے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی نفی کی. گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا. 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا. ان 3 چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں. حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے. فرمایا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو دے گا. تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی، اس کے انداز کی نفی کی. حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے، لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے، بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا. تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی، اس کے انداز کی نفی ہے. اب فرمایا یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہے. دوبارہ سن لیں: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر اللہ، اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو اور ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو. اگر جہاد فی سبیل اللہ، رسول کریم اور اللہ جل شانہ کی محبت کا پلڑا وزن پہ ہے اور یہ اس مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی 8 چیزیں، تو پھر تشکر کے سجدے کرو کہ مالک کی کرم نوازی ہو گئی. لیکن اگر یہ چیزیں آگے ہوں اور اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پیچھے چلے جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو. اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے. زبان سے دعویٰ کر لینا، کہہ لینا یہ آسان کام ہے، لیکن جب کبھی انسان کو آزمائش کا موقع انسان پر آئے اس وقت اس کی پرکھ ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج. جب تک تو دیوار سے نہیں ٹکرائے گا کیسے پتا چلے گا کہ تو سخت پتھر ہے یا کہ شیشہ ہے؟ جب دیوار سے ٹکرائے گا تو پتا چلے گا کہ تو کیا ہے، شیشہ ہے یا پتھر ہے. جب تک بندہ امتحان گاہ میں نہیں آتا اتنی دیر تک تو نہیں پتا چلتا. جب امتحان گاہ میں آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کیا ہے. ویسے تو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی، لیکن جب ٹکسالی میں ڈالا جائے پھر پتا چلتا ہے سونا ہے یا پیتل ہے. اب میں اور آپ امتحان گاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ اس وقت جب مصیبت بن جائے، ایک طرف اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہوں اور دوسری طرف یہ رشتے ہوں اور موازنہ کرنا پڑ جائے، اس وقت ہم کس سمت ہوتے ہیں. ایک سادی مثال لے لیتے ہیں. شادی کا موقع تھا، افراد خانہ نے کہا اتنی دیر تک مزہ تو نہیں آئے گا جتنی دیر تک نیم برہنہ لباس میں رسم حنا کے نام سے بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہوگا. اب بندہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ ایک تو وہ ہیں جو پریشان ہی نہیں ہوتے، وہ تو موازنہ نہیں نہ کرتے، چھوڑو ان کی. بندہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ بیٹیاں کہہ رہی ہیں، بیٹوں کی بھی رائے یہی ہے، بیوی بھی اسی پلڑے میں وزن دیتی ہے. بوڑھی ماں سے پوچھا، باپ سے پوچھو نا کیا کریں؟ بیٹا بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے، نیا زمانہ آ گیا، ہم تو پرانے ہو گئے.
اب برادری نے بھی کہا کہ تو الگ ہونا برادری سے، یہ تو سب کے رسوم و رواج ہے، تو کو الگ نہیں آیا ہے۔ مال بھی سر اٹھاتا ہے کہ اتنی دولت نمائش کب ہوگی، اتنے بڑا تجارتی نیٹ ورک وہ بھی سر اٹھایا اندر سے اس نے بھی، بھائیوں نے بھی یہی کہا، رشتہ داروں نے بھی یہی کہا، یہ جو سارے 8 کے 8 رشتے تھے یہ ایک سمت کھڑے ہو گئے، اور دوسری سمت سورہ نور کی آیتیں کھڑی ہو گئیں، خبردار اگر عورت گھر کی دہلیز میں اتنے زور سے قدم رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، شریعت نے اس پہ بھی قدغن لگا دی۔ رسول کریم کی حدیث آ کھڑی ہوئی، ربا قاسیات آریات یوم القیامہ، بہت ساری عورتیں جو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، چونکہ ان کا لباس ان کے اعضاء کا ساتر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعضاء کی نمائش کا سبب ہوگا، قیامت کے دن ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے حکم ایک سمت اور یہ سارے رشتے ایک طرف، اب بندہ درمیان میں کھڑا ہے۔ اب پتہ چلے گا نا کہ وہ زبان سے جو دعویٰ عشق رسول کرتا تھا، محبت الہی کا جو دعویٰ کرتا تھا، جو پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتا تھا، اب وہ کس سمجھ جاتا، اس کا وزن کس پڑے میں جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں جی، مجبور ہوں، حالات ایسے ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، اور وہ بھی اس راہ کا مسافر بن گیا، تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا، دعویٰ عشق رسول صرف زبان تک محدود تھا، اندر نہیں اترا عشق اس کے۔ اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا، تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی، میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں، اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا، میں نے اس کو راضی کیا، فلاں ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا، میں نے سب کو راضی کیا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا، اور میں نے تیرے سارے رشتوں کو منا دیا، اور کیا گنبد خضرا کا مکین ناراض ہو جائے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی، اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آ گئے، اس کو سرخروئی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی۔ یہ تھا اس کا امتحان، لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور بامراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 2-4 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں۔ کہا اگر تم نے ان رشتوں اور نعتوں کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانا تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کا انتظار کرنے کو کہا گیا؟ اس بات کو مبہم رکھا گیا، یعنی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں آسمان سے پتھر اتریں تو یہی عذاب ہے، کسی کا گھر لٹ جائے تو یہی عذاب ہے، آسمان سے آگ برسے تو عذاب ہے، لیکن اللہ اگر کسی کے دل سے اپنی یاد چھین لے تو یہ عذاب نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص تھا، بڑا نام تھا اس کا، اچانک عیسائی ہو گیا، لوگ علماء بالخصوص اس کے پاس پہنچے تاکہ اس کو سمجھائیں کہ عیسائیت کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اور اسلام سے تو کیوں دور ہو گیا۔ اس نے جو واقعہ سنایا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ میں ایک دن ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بڑی مشکل سے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا میرا وضو جاتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ طاقت نہیں تھی، یعنی سستی ایسی تھی کہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہ جا سکا، اور میں بے وضو ہی کھڑا نماز پڑھتا رہا، لیکن ڈرتا بھی رہا کہ میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، سجدوں کی توہین کر رہا ہوں، مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا بھی رہا اور اس ڈر میں بھی رہا۔ ساری نماز مکمل ہوگی، جب سلام پھیرا اتنے وقت تک میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، میں نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا کہ میں نے توہین کی، مصلی رسول کی، اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا اسلام دین سچا نہیں۔ یہ تھا میرے عیسائی ہونے کا سبب۔ تو علماء نے کہا تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا، اس سے کیا بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ کسی سے اپنا دین چھین لے
اور توفیق حق سلب کر لے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب فرمایا اگر تم ان رشتوں کو، ان چیزوں کو، ان 8 چیزوں کو اللہ جل شانہ، اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانو گے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اس کا فیصلہ آ جائے۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم بچے تھے بالکل، اپنے اساتذہ کے ہمراہ کہیں پیدل سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں یہ جو بٹن ہوتے ہیں ان کی ایک پلاسٹک کی تھیلی ملی، ایک طالب علم نے شوق سے، خوشی سے کہ مجھے گمگشتہ چیز ملی، اٹھائی، اور استاد جی یہ دیکھو بٹن ملے ہیں۔ مان لگے بیٹا پھینک دو، مالے لکتا ہے 6 ماہ تک کہاں اس کا مالک تلاش کرتے پھرو گے۔ بٹن پھینک دیے گئے، لیکن استادوں نے ٹھنڈی آ بھری۔ ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ مان لے کہ سمجھے نہیں اس کی تعبیر کیا ہے، کہا ہم تو نہیں سمجھ پائے، بٹن مل گئے پھینک دیے، کسی کے گر گئے ہوں گے۔ فرمایا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ یہ جو ہمیں راستے سے اچانک بٹن ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ تو جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو ایسے معمولی واقعات سے مل جاتی ہے، اور جب ہدایت نہیں ملتی، 1,00,000 انسان زمین میں دھنس گیا، ملبے اوپر آ گئے اور وہی قبریں بن گئی، پہاڑ ٹکرائے، پلازے کے پلازے زمین میں جذب ہو گئے، اور موت کا وہ جھٹکا، اس کی کھٹک ہمارے مکانوں، ہمارے محلوں اور کوٹھیوں تک بھی پہنچی۔ ایک جھٹکا اور لگ جاتا ہمارا بھی وہی حال ہونے والا تھا۔ لیکن اتنے انسانوں کی چیخیں، سسکیاں، آہیں، رونا، اور ان کا قبر میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر دفن ہو جانا، یہ ہمارے ہلانے کے لیے کچھ سبب نہ بنا، اور ہم جہاں تھے وہیں رہے، پوری قوم 1 انچ بھی نہ سرک سکی اپنی جگہ سے۔ تو جب انسان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے، دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہیں۔ ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ تفکر کریں۔ صحابہ کی تو زندگی دیکھیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ سورہ توبہ اٹھاؤ، حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے حضور، غزوہ تبوک میں یہ 3 سال پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ کہتے ہیں میں حضور سے سلام لیا، حضور جواب نہ دیا، میں صحابہ کی طرف آیا، انہوں نے منہ پھیر لیے، بڑا پریشان ہوا، گھر آ گیا کہ بیوی سے جا کے کہانی سناؤں گا، لیکن بیوی دوسری سمت منہ کر لیا، میں نے بولا، اس نے بات نہ کی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا سنا ہے اللہ کے رسول تجھ سے نہیں بولتے۔ اجڑ گیا، دل اجڑ گیا، بچے بھی نہیں بول رہے۔ کہتے ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے کاغذ کا ٹکڑا دیا، میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو کسی قبیلے کے سردار کا رکا تھا، اس میں لکھا تھا ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا، تو تو بڑا قابل اور باصلاحیت آدمی ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے عزت دیں گے، وقار دیں گے، تجھے منصب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور رونا شروع کر دیا، میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگے۔ اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیتیں نازل ہوئیں، بخشش اور مغفرت کا اعلان ان کے لیے آیا۔ تو حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ کے لیے قیامت تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گیا، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سرزد ہوگی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے اتار کے پھینک دیا، چونکہ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ دونوں دھاتیں جائز ہیں، اور مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشے سے، چاہے رتی بھر کام ہو، پورے 4.5 ماشے نہ ہو،
چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی کسی صورت میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا، گفتگو ہوتی رہی۔ جب لوگ اٹھ کے جانے لگے، یہ بھی اٹھ کے چل دیا۔ کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، وہ اس کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے، میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے، اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا بہت اونچا۔ کہا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ کسی نے اس انصاری کو جا کے بتا دیا۔ 2 4 5 دن بعد دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا۔ کہا میاں کل پرسوں یہاں ایک مکان ہوا کرتا تھا۔ کہا حضور وہ تو گرا دیا گیا۔ بلایا انصاری کو، میاں مکان کیوں گرا دیا؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، بس میں اس کے اندر بود و باش اور رہائش کیسے کر سکتا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ ہے ان کی محبت کہ حضور کی رضا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حضور کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اپنی محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو محبتیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور پھر وزن کریں۔ اور اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ترجمہ پھر سن لیں، قل ان کان آباؤکم، حبیب فرما دو اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے قبیلے، و اموال اقترفتموہا تمہارے کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس پر کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین